شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ تو یہ سانحہ جو پیش آیا ہے، اس سانحے کے اندر اگر ہم حقیقت میں جا کے دیکھیں تو یہ کسی مادی یا کسی اس قسم کی معاملے پر پیش نہیں آیا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مادی مفاد پیش نظر تھا یا کوئی اس قسم کی چیز پیش نظر تھی جسے ہم کہتے ہیں خالصتاً اقتدار، جس کے لیے بادشاہوں میں لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اس کے پیش نظر ایک خاص قسم کی بات تھی کہ اللہ کے دین کو جس انداز میں یہ حضرات دیکھتے تھے کہ چلنا چاہیے اور دین کا نفاذ ہمارے سیاست کے اندر بھی ہو، ہماری معاشرت کے اندر بھی ہو، ہماری معیشت میں بھی ہو، اس رخ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کا خیال تھا کہ اس رخ پر یہ چیز برقرار نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک وہ راستہ اختیار فرمایا جس کو ہم مزاحمت کا راستہ کہتے ہیں، عدم بیعت کا راستہ کہتے ہیں، اور پھر وہ ڈٹ گئے اس پر اور اس پر برقرار رہے۔ ہمارے سامنے جو چیز نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے تا قیامت رہیں گے، اور حق اور باطل کے معرکوں میں ہمیں ثابت قدمی، اپنے مضبوط قدم جما کر روکنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے حق کے آگے کھڑے ہو کر جانیں قربان کی، اس سب کی سیرت اور حیات ہمارے سامنے موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے جا کر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے دین کو محفوظ کیا۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں 1400 سال بعد، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہماری اللہ کی کتاب محفوظ ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں، ہمارے پاس متقدمین کی طرف سے بیان کیا گیا دین محفوظ ہے، اس کے پیچھے یہی قربانیاں ہیں اور یہی حق کے سامنے کھڑے ہونے والے فلسفے ہیں جو کہ تا قیامت لوگوں کو ایک طریقے کی ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک شجاعت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ، حق کی دعوت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس میں ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کا، اس معاملے کی طرف رجحان نہ ہوا اور آپ نے بیعت سے انکار فرمایا، تو یہ نہیں تھا کہ پہلے مرحلے پر آپ نے کچھ جنگ و جدال کی طرف گئے ہوں، پہلے مرحلے پہ گفتگو کی طرف گئے اور یہ بات رکھی۔ چنانچہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ امت کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو، امت کے اندر افتراق نہ پیدا ہو، امت کے اندر قتل و غارت گری نہ ہو، امت کے اندر اسلحہ نہ اٹھایا جائے، امت کے اندر خون نہ بہایا جائے۔ یہ وہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو کہ امت کے اندر ہمیشہ پیش نظر رہا۔ اگر ہم خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیں، وہاں پر بھی ان کے پیش نظر یہ نقطہ تھا کہ امت کے اندر تلوار نہ اٹھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی مکمل کوشش فرمائی اور اس چیز کا اظہار کیا بھی۔ ان کی جو روایات ملتی ہیں، خطبے پہ دینے پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ملتی ہیں کہ وہ صاف فرماتے تھے کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں یہ بات رکھنے آیا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ مطالبہ ہے، میرا مقصود آ کر لڑ کے اقتدار پہ قبضہ کرنا یا وہ جنگ کرنا نہیں ہے کہ میں آ کر بس مجھے کسی طرح سے اقتدار کی کنجیاں میرے قبضے میں آ جائیں یا میں کسی بھی طرح سے خون بہا کے لے لوں۔ یہ وہ ایک بڑا نقطہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، خانوادہ نبوت، اہل بیت، وہ اس چیز پر رہے کہ امت کے اندر اتحاد اور شیرازہ نہ بکھرے، امت کے اندر ایک طرح کا اتحاد رہے۔ کسی مسئلے پر اگر اختلاف رائے ہے تو اس مسئلے کے اختلاف رائے کو جہاں تک ممکن ہو گفت و شنید کے ذریعے بات کر کے اس کا حل نکالا جائے بجائے اختلاف کے۔ تو ہمارے سامنے جہاں عزیمت کی یہ داستان آتی ہے کہ باطل کے آگے کھڑا ہونا ہے، باطل کے آگے اگر باطل کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، باطل کی طرف سے دباؤ آتا ہے، سماجی رخ پر آتا ہے، سیاسی رخ پر آتا ہے، معاشی رخ پر آتا ہے، معاشرتی رخ پہ آتا ہے، تو اس کے آگے ڈٹ جانا، اپنے دین کو برحق سمجھنا۔ جہاں ہمیں یہ تلقین ملتی ہے وہاں پر یہ تلقین بھی ملتی ہے کہ امت کے اندر اتحاد رہے، امت کے اندر اجتماعیت رہے، یہ بھی برقرار رکھنا۔ ہمارے یہاں اس گزشتہ 20-25 سال 40 سال کے اندر اگر ہم مختلف تحریکوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے مخلص لوگ ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ، میں یہ کہوں کہ مخلصین کی جماعتیں ہیں جو اخلاص کے ساتھ میدان میں اترے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کوششیں شروع کی۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس وقت مسلمان مغلوب ہیں، اس وقت مسلمان مفتوح ہیں، اس وقت مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں، قسم پرسی کا شکار ہیں، تو اس کے لیے وہ آئے میدان میں، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے سختی تک کا مظاہرہ کیا، اسلحہ لے کر بھی کھڑے ہو گئے، اپنی تنظیمیں بنانی شروع کر دی، سب کچھ ہوا۔ لیکن
اگر ہم اس چیز کا اس تاریخی پس منظر میں جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا اگرچہ اخلاص اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا جو مقصود تھا وہ شاید ٹھیک ہو، اگرچہ وہ جو چاہتے تھے کہ ہم دین کو سربلندی دیں وہ ان کا مقصود نیک تھا، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، جو مزاحمتی چیزیں اختیار کی، اس سے امت کے اندر افتراق کی کیفیت پیدا ہوئی، امت کے اندر خون بہنے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ان حضرات کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، ان کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں صاف سامنے آتی ہیں کہ ان حضرات نے ان چیزوں کو فوقیت دی کہ امت کے اندر اتحاد رہے اور شیرازہ نہ بکھرے، امت پارا پارا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برقرار رہے۔ جو ایک اور اہم بات کہ میدان میں نکلنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا صرف محض اقتدار؟ آج اگر ہم اقتدار پہ نظر ڈالیں تو اقتدار کی کوششوں کے لیے دنیا میں ہر جگہ چونکہ اقتدار کے ساتھ ایک قوت آتی ہے اور اس کے ساتھ دولت آتی ہے تو مختلف طبقات اس کی طرف بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ہر کسی کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ میرا مقصود خدمت دین ہے، میرا مقصود خدمت انسانیت ہے، میرا مقصود غربت کا خاتمہ ہے، میرا مقصود معاشرے میں اچھائی لانا ہے، مگر دعوے ہمیشہ لوگوں کے ادھورے ہوتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اہل بیت میں سے بھی جن حضرات نے، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اقتدار کی کنجیاں ہمیں اس معنی میں دی جائیں کہ ہمارا حق ہے وسائل کے اوپر یا ہمارا حق ہے اس کے اوپر، بلکہ اس معنی میں کہ اس معاملے کو اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق معاشرے کو ایک خوشگوار طریقے سے برقرار رکھنا، ایک اچھے اسلوب پہ برقرار رکھنا، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس اقتدار ہو۔ اور اس کے لیے ان حضرات نے جو کوششیں بھی فرمائیں، اس کے لیے پھر الٹیمیٹلی آخر میں جا کر ان حضرات، ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہو گئی۔ لیکن ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ کس مقصد کے تحت اور کن چیزوں کو سامنے رکھ کے اور کن طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے وہ میدان میں نکلے۔ ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جس سے معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس میں ایک اجتماعیت کی شکل تھی۔ لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، معین الدین نے بھی یہ کہا، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین و من